السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیگم گمنسا گرلز ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج شولاپور کے جغرافی ای لرننگ کلاس میں آپ تمام طلبہ و طالبات، ساتھی اساتذہ اور سرپرست حضرات کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ خوش آمدید، ویلکم۔ طلبہ و طالبات، گزشتہ ویڈیو میں ہم دنیا میں آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل، طبعی اور انسانی عوامل ہم دیکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم کمپوننٹس آف پاپولیشن ایکسچینج، آبادی میں تبدیلی کے عناصر اور ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری، آبادیاتی عبوری نظریہ، یہ دیکھیں گے۔ کمپوننٹس آف پاپولیشن ایکسچینج، آبادی میں تبدیلی کے عناصر۔ ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقوں کے لوگوں سے عمر کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے اور رہائشی مقام کی بنا پر مختلف ہوتے ہیں۔ تمام ممالک میں ایک ہی عمر کے لوگ نہیں پائے جاتے، ایک ہی جنس کے لوگ نہیں پائے جاتے، اور تمام ممالک میں ایک ہی جگہ پر لوگ نہیں رہتے۔ کچھ ممالک میں لوگ جہاں پر بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کچھ ممالک میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کچھ ممالک میں بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کچھ ممالک میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کچھ ممالک میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کچھ ممالک میں شہری علاقوں میں لوگ زیادہ رہتے ہیں، کچھ ممالک میں دیہی علاقوں میں لوگ زیادہ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے پیشوں کے اقسام، تعلیم اور اوسط عمر کے لحاظ سے بھی ہم لوگوں کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی تمام ممالک میں لوگوں کے پیشے یکساں نہیں ہوتے، ان کی تعلیمی لیاقت بھی یا تعلیمی قابلیت بھی یکساں نہیں ہوتی ہے، اور اوسط عمر بھی یکساں نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کچھ ممالک میں ابتدائی پیشے زیادہ اپناتے ہیں، کچھ ممالک میں ثانوی اور ثلاثی لوگ پیشے اپناتے ہیں، اور کچھ ممالک میں تعلیم یافتہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ ممالک میں غیر تعلیم یافتہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ترقی پذیر ممالک میں لوگوں کی اوسط عمر کم ہوتی ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں لوگوں کی اوسط عمر زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے ہم آبادی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آبادی میں تبدیلی یعنی کسی علاقے کے باشندوں کی تعداد میں مخصوص وقفے میں ہونے والی تبدیلی کو آبادی میں تبدیلی کہتے ہیں۔ یہ تبدیلی منفی یا مثبت ہوتی ہے۔ کسی علاقے کی معاشی یا سماجی ترقی یہ تبدیلی ظاہر کرتی ہے۔ مثلا آبادی اگر کم ہے تو غربت کم کرنا ممکن ہوتا ہے۔ آبادی میں تبدیلی کے لیے 3 اہم عوامل ذمہ دار ہیں: شرح پیدائش، شرح اموات، ہجرت۔ آبادی میں تبدیلی کا پہلا عامل یا عنصر کروڈ برتھ ریٹ، خام شرح پیدائش۔ خام شرح پیدائش کی وجہ سے کسی بھی علاقے کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ شرح پیدائش یعنی کیا؟ شرح پیدائش یعنی ایک سال میں فی 1000 آبادی میں پیدا ہونے والے زندہ بچوں کی تعداد کو شرح پیدائش کہتے ہیں۔ شرح پیدائش معلوم کرنے کے لیے اس ضابطے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ضابطہ اس طرح سے ہے: خام شرح پیدائش برابر ایک سال میں پیدا شدہ بچوں کی تعداد بٹے اس سال کی کل آبادی ضرب 1000۔ اس ضابطے کی مدد سے ہم کسی بھی ملک کی خام شرح پیدائش نکال سکتے ہیں۔ آبادی میں تبدیلی لانے کے لیے دوسرا اہم عامل یا عنصر جو ذمہ دار ہے کروڈ ڈیتھ ریٹ، خام شرح اموات بھی شرح پیدائش کی طرح
آبادی میں تبدیلی لانے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ کسی علاقے کی آبادی میں اضافہ صرف شرح پیدائش میں اضافے کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا، بلکہ شرح اموات کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ شرح اموات یعنی کیا؟ شرح اموات یعنی کسی علاقے میں ایک سال کے دوران فی ہزار آبادی میں ہونے والی اموات کی تعداد کو شرح اموات کہتے ہیں۔ شرح اموات معلوم کرنے کے لیے اس ضابطے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ضابطہ اس طرح سے ہے: عام شرح اموات برابر ایک سال میں ہونے والی کل اموات کی تعداد بٹے اس سال کی کل آبادی ضرب 1000۔ اس طرح سے ہم کسی بھی ملک کی خام شرح اموات نکال سکتے ہیں۔ آبادی میں تبدیلی لانے کے لیے تیسری وجہ یا تیسرا عامل یا عنصر ہجرت ہے، مائگریشن۔ مائگریشن means movement of the people from one place to another place۔ ہجرت کے معنی لوگوں کا ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہونا۔ ہجرت بھی آبادی میں تبدیلی لاتا ہے۔ ہجرت کی وجہ سے جس علاقے سے لوگ منتقل ہوتے ہیں وہاں کی آبادی کم ہوتی ہے، اور جس علاقے میں منتقل ہوتے ہیں وہاں کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اضافہ آبادی۔ اضافہ آبادی سے مراد آبادی کا بڑھنا۔ آبادی کے اضافے پر شرح پیدائش، شرح اموات اور ہجرت کا اثر زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ کسی بھی ملک کی اضافہ آبادی معلوم کرنے کے لیے اس ضابطے کا استعمال کیا جاتا ہے: اضافہ آبادی کی شرح برابر اضافہ آبادی بٹے پہلے کی آبادی ضرب 100۔ اس طرح سے یہ تین عوامل کی وجہ سے آبادی میں تبدیلی حکم پذیر ہوتی ہے۔